بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ٹریول کریں گے اٹلی کی اور جاننے کی کوشش کریں گے یہاں کے لوگوں کا طرز عمل کیسا ہے اور اپنی زندگی میں کس طرح کی مصروفیات رکھتے ہیں، اور یہاں کے کلچر کے بارے میں، اور یہاں پر مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، اور اٹلی کی تاریخی ثقافت کے بارے میں معلومات کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہاں پر لڑکے اور لڑکیاں شادی سے پہلے کس طرح ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، اور یہاں پر جسم فروشی کا دھندا کس طرح کیا جاتا ہے، اور یہاں کے تعلیمی نظام کے بارے میں معلومات کریں گے۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آخر میں ایک لائک بھی کر دیں۔ آئے دوستوں، چلتے ہیں اب اٹلی کی طرف۔ اٹلی جنوبی یورپ کا ایک خوبصورت ملک ہے جو بحر روم کے وسط میں واقع ہے۔ اس کا دارالحکومت روم ہے جو قدیم زمانے سے تہذیب و ثقافت کا مرکز رہا ہے۔ اٹلی کو اس کی تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ اٹلی کھانے کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ یہ ملک 3,01,340 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی آبادی تقریباً 60 ملین ہے۔ اٹلی یورپی یونین کا ایک اہم رکن ہے اور یہاں یورو کرنسی استعمال ہوتی ہے۔ اٹلی کی معیشت، سیاحت اور ثقافت دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اٹلی کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں رومی سلطنتوں کا مرکز تھا جو قدیم دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ قرون وسطی میں اٹلی یورپ کی تجارت اور ثقافت کا مرکز بنا رہا۔ نشاط ثانیہ کے دور میں اٹلی میں شروع ہوا جس سے فنون لطیفہ، سائنس اور ادب کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ 1861 میں اٹلی کو ایک متحد ملک کے طور پر تقسیم کیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اٹلی نے جمہوری نظام اپنایا اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ اٹلی 1861 میں ایک متحد ملک کے طور پر آزاد ہوا۔ اس سے پہلے اٹلی مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ جیوسپی، گاریابال لادی اور کاؤور جیسے رہنماؤں نے اٹلی کے اتحاد کی تحریک چلائی۔ اس تحریک کو رسورجیمنٹو کہا جاتا ہے۔ 1870 میں روم کو اٹلی کا دارالحکومت بنایا گیا۔ اٹلی کے اتحاد نے ملک کو ایک مضبوط قوم بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اٹلی میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2.6 ملین ہے جو کل آبادی کا 4.3% ہے۔ زیادہ تر مسلمان تارکین وطن ہیں جو شمالی افریقہ، مشرقی وسطی اور ایشیا سے آئے ہیں۔ اٹلی میں مسلمانوں کی اکثریت سنی ہے۔ مسلمانوں کے لیے اٹلی میں مساجد اور اسلامی مراکز موجود ہیں، تاہم مسلمانوں کو کچھ چیلنجز کا سامنا ہے جیسے مذہبی تعصب اور شناخت کے مسائل ہیں۔ اٹلی میں بولے جانے والی زبانیں: اٹلی کی سرکاری زبان اطالوی ہے جو ملک بھر میں بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اٹلی کے مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں جیسے سسلی میں سسلی زبان، وینس میں وینیشین زبان اور سارڈینیا میں سارڈین زبان۔ انگریزی بھی سیاحتی علاقوں میں عام ہے۔ اٹلی میں تارکین وطن کی وجہ سے عربی، البانوی اور رومانی زبانوں کا استعمال بھی دیکھا جاتا ہے۔
اٹلی کے بارڈر پر واقع ملک اٹلی کے شمالی بارڈر پر فرانس، سوئٹزرلینڈ، آسٹریا اور سلووینیا واقع ہے۔ اٹلی کا بیشتر حصہ جزیرہ نما کی شکل میں ہے، جس کے 3 طرف بحر روم واقع ہے۔ اٹلی کے مشرق میں ایڈریاٹک سمندر، مغرب میں ٹیریانین سمندر اور جنوب میں آئونین سمندر ہے۔ اٹلی کے 2 خود مختار ممالک وینٹیکن سٹی اور سان مارینو بھی اس کے اندر واقع ہے۔ اٹلی کے ساحلوں پر خوبصورت بیچ، چٹانیں اور قدرتی نظارے ہیں۔ یہ ساحلی علاقے سیاحوں کے لیے بہت پرکشش ہے۔ اٹلی میں برف باری اٹلی کے شمالی علاقے، خاص طور پر ایلس پہاڑوں میں سردیوں میں بھاری برف باری ہوتی ہے اور علاقے اسکیٹنگ اور دیگر برفانی کھیلوں کے لیے بہت مشہور ہے۔ وسطی اور جنوبی اٹلی میں برف باری کم ہوتی ہے، لیکن کچھ پہاڑی علاقوں میں ہلکی برف باری دیکھی جا سکتی ہے۔ اٹلی میں ٹرانسپورٹ سسٹم اٹلی میں ٹرانسپورٹ کا نظام بہت ترقی یافتہ ہے۔ یہاں کی ریلوے اور سڑکوں کا جال بہت وسیع ہے۔ اٹلی میں ہائی اسپیڈ ٹرینیں بھی چلتی ہیں جو ملک کے مختلف حصوں کو تیزی سے جوڑتی ہے۔ شہروں میں بسیں، میٹرو اور ٹرام سروس بھی عام ہے۔ اٹلی کے بڑے شہروں جیسے روم، میلان اور نیپلس میں ٹریفک کا مسئلہ بھی پایا جاتا ہے۔ اٹلی کے بزنس اٹلی کی معیشت دنیا کی بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ یہاں کی صنعت فش اور سیاحت کے شعبے میں ترقی یافتہ ہے۔ اٹلی کے مشہور کمپنیاں جیسے کیات، فراری اور گوچی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اٹلی میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار بھی بہت کامیاب ہیں۔ اٹلی کے لوگ گرم جوش، مہمان نواز اور خوش مزاج ہیں اور اپنی ثقافت اور روایت کو بہت عزیز رکھتے ہیں۔ اٹلی کے لوگ خاندانی تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ وہ کھانے پینے کے شوقین ہیں اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے مشہور ہیں۔ اٹلی کے کھانے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ پیزا، پاستا اور ریزوٹو جیسے پکوان اٹلی کی پہچان ہیں۔ اٹلی کی شراب اور آئس کریم بھی بہت مشہور ہے۔ اٹلی کے ہر علاقے کا اپنا منفرد کھانا ہے جو اس کی ثقافتی نظام کو ظاہر کرتا ہے۔ اٹلی میں ناجائز بچوں کی شرح بہت کم ہے۔ اٹلی کے لوگ خاندانی نظام کو بہت اہمیت دیتے ہیں، تاہم حالیہ برسوں میں شادی سے باہر بچوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اٹلی میں تعلیم کا نظام بہت ترقی یافتہ ہے۔ یہاں کے قدیم یونیورسٹیاں جیسے بولونیا یونیورسٹی دنیا کے قدیم ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے۔ اٹلی میں تعلیم مفت ہے اور حکومت تعلیمی شعبوں پر بہت توجہ دیتی ہے۔ اٹلی میں شادی سے پہلے رہن سہن اٹلی میں شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی الگ رہتے ہیں، تاہم جدید دور میں شادی سے پہلے ساتھ رہنے کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے۔ اٹلی کے لوگ خاندانی نظام کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن نوجوان نسلوں میں آزادی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اٹلی میں جسم فروشی قانونی ہے، لیکن اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔
जिस्म फरोशी के धंधे को मुनज़्ज़म करने के लिए कानून मौजूद हैं, ताहम गैर कानूनी तौर पर जिस्म फरोशी भी होती है जो समाजी मसाइल के बायस बनती है। इटली में मुसलमानों और पाकिस्तानियों की तादाद 2.6 मिलियन है, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 1.5 लाख है। पाकिस्तानी तारकीन वतन ज़्यादातर शुमाली इटली में रहते हैं और मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं। इटली में रोमन कैथलिक मजहब सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वेटिकन सिटी, जो रोमन कैथलिक चर्च का मरकज़ है, इटली के दारुल हुकूमत रोम में वाक़ है। इटली में दीगर मजहब जैसे इस्लाम, प्रोटेस्टेंटिज्म और यहूदियत भी पाया जाता है। इटली के गाँव की ज़िंदगी सादा और पुरअमन है। यहाँ के लोग कुदरती माहौल में रहते हैं और ज़राअत और दूसरे रवायती पेशों से वाबस्ता है। गांव में ख़ानदानी ताल्लुकात बहुत मजबूत होते हैं। इटली में कारोबार करने के लिए बहुत से मौके मौजूद हैं। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार बहुत कामयाब हैं। इटली में फैशन, खाने पीने और सियाहत के शोबों में कारोबार के मौके मौजूद हैं। इटली में लोगों की आमदनी। इटली में औसत माहाना आमदनी तकरीबन 2500 यूरो है। पाकिस्तानी तारकीन वतन की आमदनी कम होती है, जो तकरीबन 1000 से 15,000 यूरो माहाना होती है। इटली का वीज़ा हासिल करने के लिए दरख्वास्त हिंदगान को सिफारत खाने में दरख्वास्त जमा करवानी होती है। वीज़ा की मंजूरी में आम तौर पर 15 से 30 दिन लगते हैं। इटली में गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद तकरीबन 5 लाख है। ये लोग ज़्यादातर अफ्रीका और एशिया से आते हैं और गैर कानूनी तौर पर मुल्क में रहते हैं। इटली के खूबसूरत नज़ारों में अल्पस पहाड़, वेनिस की नहरें और अमाल्फी कोस्ट शामिल हैं। ये मकामात सियाहों के लिए बहुत पुरकशिश है। इटली के खूबसूरत इलाकों में रोम, मिलान, फ्लोरेंस, वेनिस और नेपल्स शामिल हैं। ये शहर अपनी तारीख, थकाफत और खूबसूरती के लिए मशहूर है। इटली में सियाहों की तादाद। इटली में हर साल तकरीबन 60 मिलियन सियाह आते हैं। ये मुल्क अपने तारीखी मकामात, खाने और सकाफत की वजह से सियाहों के लिए पुरकशिश है। इटली के सकाफत बहुत मालामाल है। यहाँ के लोग अपने फ़न, मौसीकी और खानों के लिए मशहूर हैं। इटली में हर साल बेशुमार त्यौहार मनाए जाते हैं। इटली की सनत बहुत तरक्की याफ्ता है। यहाँ की कारें, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स की मसनूआत दुनिया भर में मशहूर हैं। ज़राअत। इटली के ज़राअत भी बहुत तरक्की याफ्ता है। यहाँ जैतून, अंगूर और खट्टी फल भी बहुत काश्त किए जाते हैं। रवायती लिबास। इटली के रवायती लिबास बहुत रंगीन है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के लिबास पहने जाते हैं जो इसकी सकाफती निज़ाम को ज़ाहिर करते हैं। इटली की तहजीब बहुत कदीम है। यहाँ के लोग अपनी रवायत और तहजीब को बहुत अजीज रखते हैं। ख़ानदानी ताल्लुकात को बहुत अहमियत दी जाती है।